بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن کا تعلق دنیا کے ہر انسان سے ہے، دوسرے وہ جس کے مخاطب ہم اور آپ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ پہلا حق جو دنیا کے ہر فرد و بشر پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانیں، دل و جان سے آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کریں۔ حضور کا یہ حق کسی مخصوص ملک مخصوص قوم و برادری پر عائد نہیں بلکہ تمام بنی نوع بشر اس کے جواب دہ ہیں، کیونکہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخصوص قبیلے یا خاندان کے نبی بن کر نہیں آئے تھے بلکہ آپ کی نبوت اور رسالت عام تھی۔ آپ کو دنیا کے سارے انسانوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، خواہ وہ کسی بھی ملک کا باشندہ، کسی بھی خطے کا رہنے والا، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو۔ ارشاد ربانی ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جس کے قبضے و قدرت میں زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس ایمان لو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول کا کتنا صریح حکم ہے، اور یہ حکم کسی مخصوص قوم و برادری کے لیے نہیں بلکہ یا ایھا الناس اے لوگوں کہہ کر خطاب ہو رہا ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ویؤمنوا بی وبما جئت بہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اور مجھ پر اور جو میں باتیں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ محترم حضرات، حضور کا یہ حق ہے جو تمام انسانوں کے لیے عام ہے۔ دوسرے قسم کے وہ حقوق ہیں جو اس پہلے حق کی ادائیگی کے بعد عائد ہوتے ہیں، اور وہ حق محبت و اطاعت کا یعنی حضور کے ساتھ محبت اور اطاعت ہر امتی پر فرض ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ سورۃ توبہ میں ارشاد ربانی ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور وہ مال جو تم نے کمائی اور وہ تجارت جس میں تم کو کمی نہ ہونے کا اندیشہ ہو اور وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راہ میں جہاد کرنے سے جو تمہیں زیادہ محبوب ہے، بس انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم یعنی عذاب بھیج دے، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح بخاری اس آیت میں ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جو لوگ ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے ان کے لیے عذاب کی دھمکی ہے۔ طرح بخاری مسلم کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت پالی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ماں سوا سے ممتاز ہو جائیں۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محترم حضرات، حضور سے محبت کتنی بڑی عظیم دولت ہے اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعۃ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اعددت لها، قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جو یہ سوال کر رہے ہو؟ اس صحابی نے جواب دیا اللہ کے رسول قیامت کے دن کے لیے بہت ساری نمازیں، بہت سے صدقات تو میرے پاس نہیں، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انت مع من احببت، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ محترم دوستو، ہمیں یہاں ٹھہر کر یہ بھی سوچنا ہے کہ حضور سے محبت کا کیا مطلب ہے، کون سی چیز حضور کی محبت میں داخل ہے، کون سی چیز داخل نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی محبت کے بجائے ہم حضور کے مقام مرتبے میں افراط و تفرید کریں اور غلو کے شکار ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت کے جوش میں ہم ذات نبوی کے متعلق ایسے عقیدے گڑھ لیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کے بجائے عداوت بن جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت محبت کے جوش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ایسے عقیدے گڑھ لے جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت
محبت کے جوش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر بیٹھے، حالانکہ قرآن شاہد ہے کہ تمام انبیاء کرام بشر تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت محبت کے جوش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے نفع و ضرر کا مالک کہنے لگے، حالانکہ یہ تو صرف رب کائنات ہی کی صفت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت محبت کے جوش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی و مستقبل کا خبردار اور ہر جگہ حاضر و موجود باور کرنے لگے، حالانکہ یہ تو صرف رب کائنات ہی کی صفت ہے۔ دوستو، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان باتوں سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ ہم ذات نبوی کے متعلق غلو سے بچیں اور افراط و تفرید کے شکار نہ ہوں۔ محترم دوستو، آپ سوچئے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے متعین کیا؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ما احب ان ترفعونی فوق حقی فإن اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی رسولا، کہ مجھ کو میرے مرتبے سے نہ بڑھاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنانے سے پہلے اپنا بندہ بنایا تھا۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ، کہ میں نہیں پسند کرتا کہ مجھ کو میرے اس مرتبے پر بڑھاؤ جس پر میرے اللہ نے مجھے رکھا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ میری شان میں اس طرح مبالغہ نہ کرو جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی شان میں کیا تھا۔ دوستو، حضور سے محبت نہ صرف زبانی دعوے ایمان سے ادا ہوگا بلکہ اس دعوے پر عملی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ سورۃ انفال میں ارشاد ربانی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ سورہ نساء میں ارشاد ربانی ہے: من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ سورہ حشر میں ہے: وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جس چیز کا حکم دے اس کو لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ کامل بندے کی علامت ہی یہی ہے کہ ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کی ساری نفسانی خواہشات حضور کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو جائیں۔ اس کا پتہ ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔